السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج میں طہارت کا بیان کرتی ہوں۔ ارے لوگوں، کیا فائدہ ہماری نمازوں کا جب ہم طہارت ہی اچھے طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ طہارت کے بغیر تو نماز ہی نہیں ادا ہوتی۔ سنو، نماز کے لیے طہارت پاکی ایسی ضروری چیز ہے کہ بغیر اس کے نماز ہی نہیں ہوتی۔ یعنی ہم جب نماز پڑھنے کا ارادہ رکھ لیں، ہمارا جسم، لباس، نماز جس جگہ جگہ نماز پر اس کا بھی پاک ہونا نہایت ضروری ہے، بلکہ جان بوجھ کر بغیر طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کرام کفر لکھتے ہیں۔ یعنی جان بوجھ کر، اس کے باوجود معلوم ہو کہ میرا کپڑا گندا ہے اور پھر بھی ہم نے نماز ادا کر لی تو یہ کفر لکھا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ جب جنت کی چابی کو نماز بنا دیا اور نماز کی چابی کو طہارت بنا دیا، جب تک چابی اگر غلط لگائیں گے تو تالا تو نہیں کھلے گا۔ اسی طرح جب نماز میں طہارت ہی نہیں کریں گے تو ہماری نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ ایک روز میرے پیارے مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے کہ مشابہ لگا، یعنی رات میں شعبہ پڑ گیا، آپ کو غلط لگا، شعبہ پڑھا، بعد نماز ارشاد فرمایا کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے۔ ان کی وجہ سے امام رات میں شعبہ پڑھتا ہے، تو جب بغیر کامل طہارت نماز کا وبال یہ ہے تو بغیر طہارت نماز پڑھنا نحوست سمجھا جاتا ہے، بے ادبی ہوتی ہے۔ طہارت کی دو اقسام ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ صغریٰ کیا ہے اور کبریٰ کیا ہے۔ طہارت صغریٰ چھوٹی، یعنی چھوٹی نجاست ہوتی جس کا نام وضو ہے، یعنی اگر ہوا خارج ہو گئی، کوئی کام کرنے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر طہارت صغریٰ کرائے گی، اور طہارت کبریٰ وہ ہے جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے ان کو حد سے اصغر کہتے ہیں، جن چیزوں سے صرف غسل فرض ہوتا ہے ان کو حد سے کبریٰ کہتے ہیں۔ وضو کا بیان حضور ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ رکھ لو، ارادہ کر لو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دو اور سروں کا مسح کرو اور ٹھنوں تک پاؤں دو۔ جب قرآن میں اشارہ فرما دیا گیا کہ جب نماز کا ارادہ کر لیتے ہو تو اچھی طرح طہارت کیا کرو۔